اس کی پور پور سے زندگی ٹپک رہی تھی، صرف سفید بالوں سے عمر کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پر برسنے لگا۔ آج تم کیسے لوگ ذہین ہو جن سے میرا واسطہ پڑا ہے، کتنے دانش مند ہو تم لوگ۔ یہ کہہ کر وہ اپنی مادری زبان سلین میں گالیاں دینے لگا۔ پھر اس نے سامنے رکھے ہوئے یخ پانی کے گلاس سے 2 گھونٹ لیے، ہونٹ تر کیے اور سر ہلانے لگا۔ اس نے ایک فروا اور طاقتور شخص کو نام سے پکارا۔ 40 سالہ اسٹین کو اسٹین دی مین رولیویٹی کہا جاتا تھا۔ اس پر برا سوٹ بہت جچ رہا تھا۔ تم اپنے آدمی لے کر عارضی طور سے چارلی کی جگہ سنبھالو۔ میں چاہتا ہوں کہ چارلی تک پہنچنے والا آدمی جلد از جلد اپنے گروہ سمیت خاک نشین ہو جائے۔ میں اس دعوے پر یقین نہیں کر سکتا کہ یہ حرکت کسی مخالف گروپ کی ہے۔ میری چھٹی حس کہتی ہے کہ یہ اناڑی لوگوں کا کام ہے۔ ہمیں ان اناڑیوں کو جلد از جلد پکڑنا اور ختم کرنا ہوگا۔ ان کو ایسا سبق سکھانا ہوگا کہ آئندہ کوئی مہم جو ہمارے آدمیوں پر کنکر بھی نہ پھینک سکے، کوئی ان کا انجام فراموش نہ کر پائے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی لالچی پولیس والے ہی نے رقم پر ہاتھ صاف کر دیا ہو؟ اسٹین نے پوچھا۔ اپنا بیجا استعمال کرو اسٹین، اسکارلی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کوئی اناڑی یا احمق پیشہ ور ہی اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا اور میں کسی قسم کا بہانہ نہیں سنوں گا۔ اسی لمحے ٹنگ ٹنگ کی آواز سنائی دی اور مافیا کے سربراہ نے اپنی میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور اٹھا لیا۔ ریسیور اٹھاتے ہی اس کا چہرہ نرم ہو گیا، تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے۔ یس سر، اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ دوسری طرف سے بالائی طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کی آواز سنائی دی۔ وہ انتہائی نستعلیق انگریزی بول رہا تھا۔ یس سر، اسکارلی نے سر ہلا کر کہا۔ ہم اسی مشن پر ہیں۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں سر کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، لیکن میں بھی اپنا ہیرا کھو چکا ہوں۔ ایسا آدمی کھو بیٹھا ہوں جو میرے لیے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ جی ہرگز نہیں، میں کام میں جذبات کو حائل نہیں ہونے دوں گا جناب۔ جی ہاں، میں نے اپنے ایک انتہائی قابل آدمی کو فیلڈ کا چارج دیا ہے۔ یس سر، اوہ مجھے افسوس ہے اور میں معذرت خواہ ہوں جناب۔ جی، مسئلہ یہی ہے کہ اب جب کہ رابطے والا آدمی موجود نہیں۔ جی کیا؟ اوہ شاندار، یہ تو خوشخبری ہے جناب۔ شکریہ جناب عالی، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے آدمی اس کا سراغ لگا لیں گے اور 48 گھنٹے کے اندر اندر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ شکریہ جناب، شب بخیر۔ اسکارلی نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور گلاس منہ سے لگا لیا۔ وہ یخ پانی کے 3-4 گھونٹ ایک ہی سانس میں اتار گیا۔ ہز لارڈ شپ کا فون تھا لڑکو، اس نے غیر ضروری طور پر کہا، کیونکہ ان سب کو معلوم تھا کہ چارلی صرف ہز لارڈ شپ ہی سے اس انداز میں گفتگو کر سکتا ہے۔ پھر اسٹین نے بے چینی سے پوچھا، پھر یہ کہ وہ ہز لارڈ شپ رابطے کے لیے نئے آدمی کا انتظام کر رہے ہیں۔ 1 ہفتے بعد ہمارا کاروبار معمول کے مطابق پھر شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہہ کر وہ اسٹین کی طرف پلٹا۔ ہز لارڈ شپ رقم چھیننے والے شخص یا افراد کا انجام جلد از جلد دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ کام فوراً شروع کر دو۔ اسٹین جو ہی اٹھا، اسی لمحے ٹنگ ٹنگ کی آواز پھر سنائی دی اور اسکارلی نے اسے اشارے سے رکنے کا کہہ کر ریسیور اٹھا لیا۔ میں معذرت خواہ ہوں اسکارلی مائی بوائے۔ دوسری طرف سے وہی نرم و شیریں آواز اور نستعلیق انگلش سنائی دی۔ مجھے ابھی مقامی کانسٹیبلری سے ایک اہم اطلاع ملی ہے۔ انہوں نے اپنے ہیڈ آفس کو اطلاع دی ہے کہ ایک سرخ فراری کار تمہارے صحرا کی سڑک پر نظر آئی ہے۔ شاید یہ اطلاع تمہارے کام آ سکے، اور ہاں، تمہارا رابطہ اسی طرح قائم ہوگا جس طرح میں نے کہا تھا۔ اس وقت سے 6 راتوں بعد، ٹاٹا اسکارلی۔ اسکارلی واقعی ہز لارڈ شپ سے متاثر ہوا تھا، اور چارلی کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہز لارڈ شپ سرکاری حلقوں میں انتہائی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ ہز لارڈ شپ کی کال تھی، اس نے اسٹین سے کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیلیوری ٹھیک 6 روز بعد ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس کسی نے بھی ہمارے خلاف اقدام کیا ہے وہ چارلی کی کار میں صحرائی سڑک پر نظر آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام میں وان ریچرڈ زون اور اس کے ونڈ سیل سے بھی مدد لینی ہوگی۔ چند لڑکے کنسٹرکشن سائٹ پر بھیج کر اسے جلد ہی لے آؤ۔ جب اسکارلی کے تمام آدمی چلے گئے اور صرف ذاتی محافظ اور گھریلو ملازم باقی رہ گئے تو اسکارلی نے پانی کا گلاس ہٹا کر بوربون کی بوتل نکال لی، گلاس بھرا اور اسے بلند کر کے خوشی سے چارلی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ابھی وہ چارلی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ پیلے ٹیلی فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اسکارلی کو اس پر حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ ہز لارڈ شپ کسی ایک مسئلے پر اسی طرح مختلف قسطوں میں گفتگو کا عادی ہے، اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ ہر آنے والی کال ہر مرتبہ کسی نہ کسی نئے نمبر سے ملائی جاتی ہے۔ بعض اوقات تو ایک بات مکمل کرنے کے لیے 4-5 فون کالیں آتی ہیں۔ طویل سانس لے کر اسکارلی نے ریسیور اٹھا لیا۔ اسکارلی مائی بوائے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ اس منصوبے میں ہمارے شریکوں کی خواہش ہے کہ ہونے والے نقصان کا ازالہ تم کرو گے۔ کیا؟ ضبط شدہ ہیروئن کی قیمت کی ادائیگی کے بارے میں اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ ہز لارڈ شپ نے یہ انکشاف کر کے اسکارلی کے لہجے میں تلخی گول دی تھی۔
آپ کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ میں اور رقم ادا کروں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ رقم میرے ہاتھ سے گئی اور میرا ہیرے جیسا آدمی مارا گیا، اور اب ایک معمولی شپرز مجھ سے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ ہرگز نہیں جناب، قطعی اور کبھی نہیں۔ اسکارلی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم سمجھے نہیں اسکارلی، مائی ڈارلنگ، حضرات شپ نے نرم لہجے میں کہا، یہ مسئلہ ذرا زیادہ پیچیدہ ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے صدمہ ہو رہا ہے کہ اگر اس پروجیکٹ کو جاری رکھنا ہے تو پھر یہ مطالبہ پورا کرنا ہی پڑے گا۔ اس مطالبے پر وہ لوگ نہ تو کوئی دلیل سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی مذاکرات کے لیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ مزید کسی کاروبار سے قبل رقم پر اصرار کر رہے ہیں۔ اب انہیں اس سے بھی دلچسپی نہیں کہ پروجیکٹ جاری رہے گا یا نہیں۔ اسکارلی ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ غصے سے اس کی کن پٹیاں سلگنے لگی۔ وہ خبیث ہیں، ذرا مجھے ان میں سے کسی ایک کا نام بتا دو جناب، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ ایک اہم خاندان کے سربراہ کو اس طرح کیسے دھمکیاں دیتے ہیں۔ ابھی نہیں، حضرات شپ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ معاہدے کے مطابق میں تمہیں نہ تو کسی کا نام بتا سکتا ہوں اور نہ ہی پتہ۔ جہنم میں گیا معاہدہ۔ اسکارلی پھٹ پڑا۔ میں ادائیگی نہیں کروں گا، تب پھر تم ہول سیل بزنس سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ برف کی طرح سرد تھا۔ اسکارلی کو ایسا ہی لگا جیسے کسی نے اس کی گرم اور دیکھتی ہوئی کھوپڑی پر یخ پانی کی پوری بالٹی ڈال دی ہو۔ وہ خاموشی سے سوچتا رہا۔ کیا تم لائن پر ہو اسکارلی؟ جی ہاں، اسکارلی نے نیم مردہ انداز میں کہا۔ مجھے سوچنے کے لیے 1 منٹ تو دیں۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ مختلف حکمت عملیوں کا وزن کر رہا تھا، تول کر دیکھ رہا تھا کہ زیادہ نقصان کس بات میں ہے۔ اسے یاد آ گیا، چارلی ہمیشہ ہی سے اصرار کرتا رہا تھا کہ طریقہ کار میں تبدیلی کی اشد ضرورت ہے۔ وہ اپنے ساتھ چند مسلح افراد لے کر جانا چاہتا تھا۔ یور لارڈشپ، اسکارلی نے نرم لہجے میں اچانک ہی کہا، یہی موقع ہے کہ میں اپنے شاندار آدمی کی وہ بات دہراؤں جو میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں۔ میرا اشارہ حفاظتی انتظامات کے بارے میں دلائل سے ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اسی سپلائر نے اصرار کیا تھا کہ چارلی کے ساتھ کوئی محافظ نہیں آئے گا۔ ان کے اصرار کے باعث میں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کی احمقانہ ضد کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر چارلی کے ساتھ 2-3 آدمی اور ہوتے تو ہیروئن کی کھیپ ضائع نہ ہوتی، لہٰذا غلطی دوسری پارٹی کی ہے۔ بہرحال خیر سگالی کا اظہار کرنے کے لیے میں کل نقصان کا نصف ادا کر سکتا ہوں۔ اپنی ضد کا خمیازہ اسے بھی بھگتنا چاہیے اور یہی انصاف ہے۔ ہمارے خاندان کا اصول بھی یہی ہے۔ دوسری طرف چند سیکنڈ تک خاموشی چھائی رہی اور پھر آواز آئی، ٹھیک ہے، میں یہ بات اپنے شریک ساتھیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ان کے سربراہ نے یہ تجویز منظور کر لی تو میں تمہیں مطلع کر دوں گا۔ ویسے گمان یہی ہے کہ وہ اس معقول تجویز کو رد نہیں کریں گے۔ شب بخیر اسکارلی۔ یہ کہتے ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اور اسکارلی نے بھی ریسیور پٹخ دیا۔ اس صبح سینکڑوں مرتبہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ یس، قائم مقام شیرف سارجنٹ پیٹرسن بات کر رہا ہوں۔ اس مرتبہ بھی ڈیسک پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے ریسیور اٹھایا۔ ہاں، ہم جانتے ہیں، اس نے دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر کہا۔ ہم قتل کے ایک کیس کی دلدل میں گردن تک دھنسے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹوں سے سر کھپا رہے ہیں۔ ہاں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے پاس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ہے۔ کیا؟ جہنم میں جاؤ۔ ہاں بابا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری ڈیڈ لائن کیا ہے، لیکن اس وقت میں صرف اپنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسی 2 لاشیں ملی ہیں جن میں بڑے بڑے سوراخ ہیں۔ سنو یار، 1 گھنٹے بعد میں خود ہی پریس ریلیز جاری کروں گا، باقی۔ یہ کہتے ہوئے سارجنٹ پیٹرسن نے ریسیور رکھ دیا اور سامنے پڑی ہوئی رپورٹوں پر جھک گیا۔ وہ سیاہ فام تھا اور اس وقت اس کے ہونٹوں میں لمبی سی سفید سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ پہلی رپورٹ پر نظر پڑتے ہی اس نے سگریٹ ہاتھ میں لے لی اور بڑے فخر سے سر ہلاتا ہوا مسکرانے لگا۔ اس رپورٹ سے اس کی یہ تھیوری درست ثابت ہوتی تھی کہ یہ کام کسی ایک ہی شخص نے کیا ہے۔ اسے یہ فکر نہ تھی کہ دوسرے اس تھیوری کو کتنا احمقانہ سمجھتے ہیں۔ مجرم نے کوئی نشان تک نہیں چھوڑا تھا، لیکن یہ بات 100% درست تھی کہ وہ بہت دیر تک اوپر ڈلان پر بیٹھا رہا یا لیٹا رہا تھا۔ ممکن ہے کہ اس نے .44 کی آر کاربائن استعمال کی ہو۔ فنگر پرنٹ سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ پہلا مقتول چارلس روڈلافو کیولارا عرف چارلی دی ہارس تھا۔ اس طرح لیبارٹری کی رپورٹ میں کئی باتوں کی وضاحت ہو گئی تھی۔ جس کسی نے بھی قتل کیے تھے وہ چارلی کی سرخ فراری میں روانہ ہوا تھا، لیکن اس نے جاتے ہوئے ہیروئن ساتھ نہیں لی تھی۔ لیبارٹری کی رپورٹ کے مطابق ہیروئن انتہائی خالص تھی۔ سڑکوں پر بکنے والی ہیروئن میں صرف 15% خالص حصہ شامل ہوتا ہے، جبکہ ہول سیلر اپنی ہیروئن میں سے 60% خالص حصہ نکال کر اس کی جگہ شکر ڈال دیتے ہیں۔ ایک عرصے بعد US کو اتنی خالص ہیروئن ہاتھ لگی تھی، اور اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ کوئی نیا ذریعہ ایسی ہیروئن کی فروخت کر کے دوسروں کا دندہ چوپٹ کرنا چاہتا ہے۔ ایک اخبار نے پہلے ہی یہ قیاس آرائی کی تھی کہ ایک دوسرا گروپ مافیا کے مقابلے پر آ گیا ہے۔ پیٹرسن نے سر جھٹک کر دوسری رپورٹ اٹھا لی۔ تائیوانی قطعی پر اصرار تھا۔ اس کے کپڑوں سے بھی اس کی شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ غیر ملکی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھا کہ مان کسی کے کھنکارنے کی آواز سنائی دی۔
اس نے سر اٹھا کر دیکھا، 2 آدمی دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک کے چہرے پر شناسائی اور دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ جارج ہارٹ تھا، FBI کا ایک مقامی اسپیشل ایجنٹ، جبکہ دوسرا قطعی اجنبی نکلا۔ کیلی پیٹرسن کے سر اٹھاتے ہی دونوں اندر آ گئے۔ مارننگ کیلی، جارج ہارٹ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ کسی خاص نقطے پر غور کر رہے ہو کیا؟ نہیں، کیلی پیٹرسن نے ہنس کر جواب دیا۔ بس ایک قتل ہے، دوسرا پراسرار قتل۔ ایک مقتول شریف غنڈہ ہے اور دوسرا غیر ملکی، اور $10 لاکھ کی خالص ترین ہیروئن کا مسئلہ بھی درپیش ہے۔ ویسے اور کوئی خاص بات نہیں، بیٹھو۔ اور یہ کون ہے؟ بیری ٹیلر، دوسرے نے خود ہی تعارف کرایا۔ دفتر خارجہ کے شعبہ قومی سلامتی سے میرا تعلق ہے، کیا اس کمرے میں گفتگو کرنا مفید ہوگا؟ کیلی پیٹرسن بے ساختہ طور پر زوردار کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ اس کی یہ حرکت قطعی غیر شائستہ مگر غیر دانستہ تھی۔ اس نے ہنستے ہنستے اپنے دفتر کے در و دیوار دیکھے اور پھر قطعی جیمز بونڈ کی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، آخر کار جب میں نے چیکنگ کی تھی تو پوری عمارت میں ریکارڈنگ یا گفتگو سننے کا کوئی خفیہ آلہ نہیں تھا، اور یہ چیکنگ میں نے برسوں قبل نوکری ملنے پر کی تھی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ دفتر خارجہ کے آدمی کو یہ شوخی پسند نہیں آئی، کیونکہ بیری ٹیلر مان ہی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے بھی اس قسم کا کوئی خدشہ نہیں تھا سارجنٹ، اس نے کہا، لیکن اب میں جو کچھ کہوں گا اسے سنجیدگی سے لینا۔ میں یقین دلاتا ہوں حالات و واقعات کے پیش نظر میری درخواست خالصتاً معمول کے مطابق ہوگی۔ کیسے حالات اور واقعات مسٹر ٹیلر؟ کیلی پیٹرسن نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں مردہ تائیوانی کی بات کر رہا ہوں، اور میں تمہاری توجہ قومتی سلامتی کے ایکٹ 1921 کی طرف بھی دلانا اپنا پسندیدہ فرض تصور کرتا ہوں، جس کو قومی سلامتی کے ایکٹ 1943 کی روشنی میں پڑھا جاتا ہے۔ اوہ، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مسٹر ٹیلر۔ کیلی مسکرانے لگا۔ اس قانون کے تحت مجھے یہ سہولت حاصل ہوگی کہ میں کسی عدالت میں گواہی دینے کا پابند نہیں رہوں گا، یا میرے بیان سے کسی وفاقی عدالت میں زیر سماعت معاملے پر اثر نہیں پڑے گا، اور یہ کہ ہم جو باتیں کریں گے وہ میں کسی دوسرے سے کسی حالت میں کہیں بھی اور کسی بھی وقت نہیں دہراؤں گا۔ ٹیلر نے جواب دیا اور پھر اپنا بریف کیس کھول کر اس نے مقتول کی تصویر نکالی۔ کیا یہی وہ نامعلوم تائیوانی ہے سارجنٹ پیٹرسن؟ کیلی پیٹرسن نے تصویر دیکھ کر واپس بڑھا دی۔ بالکل، اس نے سر کو جنبش دے کر جواب دیا۔ تب پھر اس کا نام کوانگ لوسوک ہے۔ یہ ایک ملک کا سفارتی نمائندہ ہے، اور اس کی سفارت کا تعلق اقوام متحدہ کے مشن سے ہے۔ ملک کا نام تمہارے ذہن میں یقیناً آ چکا ہوگا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اسے مغربی ساحلوں کے قریب بھی نہیں دیکھا جاتا تھا، اور ہم کو یہ اطلاع تھی کہ یہ شخص ملک چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن اس کے قتل کی اطلاع ہمارے لیے انتہائی حیرت انگیز ثابت ہوئی۔ سرکاری طور پر اسے مونٹریال میں اپنے سفارت خانے میں ہونا تھا، اور اس کی یہاں واپسی میں ابھی کئی ہفتے باقی تھے۔ اب تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ ہم کیسی سنگین صورتحال سے دوچار ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس سنگین صورتحال کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ کیلی کو نہ جانے کیوں اس شخص سے چڑ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہم انتہائی نازک بین الاقوامی مسئلے سے دوچار ہو سکتے ہیں سارجنٹ، ٹیلر نے تلخ لہجے میں کہا، اور اس مسئلے کے نتائج بھی بہت خراب نکل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے پولیس آفیسر کی طرف بغور دیکھا۔ یہ بتانا میرا فرض ہے کہ اس مسئلے کی تفتیش اب ہم کریں گے۔ مجھے دفتر خارجہ کی اعلیٰ ترین اتھارٹی کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ اس ضمن میں جمع ہونے والی تمام اطلاعات اور معلومات حاصل کروں، اور کوانگ لوسوک کی شناخت سربستہ راز میں رکھنے کے لیے شیرف آفس سے تعاون کی درخواست کروں، تاکہ اخبارات اپنے طور پر قیاس آرائیاں نہ کر سکیں۔ ہمیں توقع ہے کہ اب تمہارا محکمہ اس کیس سے پوری طرح دستبردار ہو جائے گا، تاکہ مناسب اتھارٹی اسے اپنے ہاتھ میں لے سکے۔ پیٹرسن کی کن پٹیاں سلگنے لگیں۔ امر واقع یہ ہے کہ ہم قاتل کی تلاش میں سارا کام خود ہی کریں گے۔ میں نے قاتلوں اس لیے نہیں کہا کہ تمہاری تھیوری واردات کرنے والے کو واحد قرار دیتی ہے سارجنٹ۔ تمہارا مطلب یہی ہے نا کہ وہاں جرم کرنے والا صرف ایک تھا، ہمیں اسے کم از کم وقت میں تلاش کرنا ہے، وگرنہ بین الاقوامی نتائج کا حامل رد عمل شروع ہو جائے گا۔ ہمیں بہرحال اس کی حکومت کو کسی پریشانی میں ہرگز نہیں ڈالنا ہے سارجنٹ۔ تم منشیات کے کھیپی کو بچانا، میرا مطلب ہے اسے بدنامی سے بچانا چاہتے ہو۔ کیلی پیٹرسن غصے سے پھٹ پڑا۔ شاید تم یہ بھول رہے ہو کہ مرتے وقت وہ کیا کر رہا تھا۔ وہ 10 کلو خالص ہیروئن ایک انتہائی بدنام مافیا مین کے حوالے کر رہا تھا، اور اس بدنام آدمی کا تعلق سکارلی کی مافیا فیملی سے ہے۔ پھر بھی ہم سے یہ فرمائش ہے کہ ہم زبان بند رکھیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا جناب؟ یہی نہ کہ منشیات کا دھندا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ شاید تم زرد رو غیر ملکیوں کو پسند نہیں کرتے سارجنٹ۔ دفتر خارجہ کا نمائندہ بے چینی سے پہلو بدل کر بولا۔ سنو، کیلی پیٹرسن نے سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے کسی سے نفرت یا محبت نہیں، میں صرف جرائم پیشہ افراد اور ان کے حامیوں سے نفرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں کا جانی دشمن ہوں جو نئی نسل کو منشیات کا پرسکون زہر دے دے کر ختم کر رہے ہیں۔ اور اگر تمہیں ایسے لوگوں سے ہمدردی ہے تو مجھے تم سے کوئی محبت نہیں۔
ایک بات اور، کیلی پیٹرسن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ واردات لاس اینجلس کاؤنٹی شیرف ڈپارٹمنٹ کی حدود میں ہوئی ہے، لہٰذا اگر مقتول سرکاری طور پر ملک میں نہیں تھا تو پھر یہ وفاقی کیس نہیں بن سکتا۔ لہٰذا ہمارا محکمہ اپنے طور پر جس طرح چاہے گا اس کیس سے نمٹے گا، جو ضروری سمجھے گا اشاعت کے لیے جاری کرے گا۔ اور ہاں، اگر قاتل میرے ہاتھ آ گیا تو میں اسے کوئی طلائی تمغہ ضرور دوں گا، کیونکہ اس نے 2 زہریلے ناگوں کا سر کچل کر نئی نسل پر بڑا احسان کیا ہے۔ میں نیشنل سیکیورٹی۔ سنتے رہو مسٹر، کیلی پیٹرسن نے منہ پر ہاتھ مار کر کہا، میں قومی سلامتی کے ضابطوں کے جال میں آنے والا اناڑی پولیس مین نہیں ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، میں نے تم کو یہاں دیکھا بھی نہیں، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ اب یہاں سے نکل جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ ٹیلر خفت کے مارے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ میز کا سہارا لے کر اٹھا، اس نے اپنا بریف کیس پکڑا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چوکھٹ پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر کیلی پیٹرسن کو پھر دیکھا، جو جارج ہارٹ سے کہہ رہا تھا، 1 منٹ صبر کرو جارج، اس شخص کو جانے دو، میں تمہیں اپنی رپورٹوں کی فوٹو کاپیاں دے دوں گا۔ دفتر خارجہ کے نمائندے کے جاتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے، لیکن پھر کیلی نے مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے گھنٹی بجا کر ایک کلرک کو بلایا، اسے رپورٹیں لانے کی ہدایت کی اور پھر سگریٹ سلگاتا ہوا جارج کی طرف دیکھنے لگا۔ کمال ہے یار، جارج ہارٹ نے ایک طویل سانس لے کر گال کھجایا۔ نہیں، کیلی پیٹرسن اب مسکرا رہا تھا، اس میں کمال کی کوئی بات نہیں، بس جذباتی پن غالب آ گیا تھا۔ ویسے یہ میرا نفسیاتی مسئلہ ہے، منشیات کا کوئی بھی کیس آ جائے میرا دماغ اسی طرح خراب ہوتا ہے۔ میری نظروں کے سامنے کسی ایسے 10-12 سالہ لڑکے کی تصویر گھوم جاتی ہے جو چیس یا ہیروئن کے نشے میں دھت پڑا ہو۔ تم جانتے ہو جارج، ایسا لڑکا ہیروئن حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کر گزرتا ہوگا۔ میں جانتا ہوں، وہ اپنی بہن کا جسم بھی فروخت کر دیتا ہوگا۔ نہیں جارج، اس بار مسئلہ کسی سینیٹر یا گورنر کے رشتہ دار کا نہیں، ایک غیر ملکی کا ہے جو مافیا سے زہر کی تجارت کر رہا تھا، اور شیرف کی غیر موجودگی میں اس کیس کا انچارج ہوں۔ تم نے میری رپورٹ دیکھی ہوگی، کیا تم نے اس نقطے پر توجہ دی کہ قاتل ہیروئن چھوڑ گیا، اور ہیروئن بھی کیسی خالص ترین؟ اس نقطے پر غور کرو جارج، یہ بہت اہم بات ہے۔ جارج ہارٹ چند لمحوں تک اپنے ناخنوں کو گورتا رہا، اور اس کے بعد وہ اس طرح چونکا جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔